اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے قرآن دے بارے فرمایا اسا قرآن نو ایسا نازل فرمایا اللہ اکبر کبیرہ اسا قرآن اندر او کچھ نازل فرمایا ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین جو مومنہ واسطے شفا بھی ہے اہل ایمان دے واسطے رحمت بھی ہے اللہ 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 اے قرآن شفا بن کے آیا ایمان والے واسطے رحمت دا پیغام بن کے آیا اتنی شان والا کلام ہے کہ اللہ پاک نے اپنی کتاب دے بارے فرمایا اپنے قرآن دے بارے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہ پاک نے فرمایا لوگوں یہ قرآن و کتاب ہے جی دے اندر شک کی کوئی نہیں جی دی زیر و زبر اندر شک کوئی نہیں شد ماد اندر شک کوئی نہیں منزل من اللہ ہون اندر شک کوئی نہیں اللہ 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 اے قرآن دے اوامر اندر شک کوئی نہیں اے دے نواہی اندر شک کوئی نہیں سبحان اللہ کتنی شانہ اللہ پاک دے قرآن دیا کتنی عظمتاں اللہ پاک دے قرآن دیا مسلمانہ قرآن نو اللہ پاک دی کتاب سمجھ کے پڑھیا کر قرآن نو اللہ پاک دا کلام سمجھ کے پڑھیا کر جدو اللہ پاک دا پیارا کلام سمجھ کے اس قرآن دیا تلاوتاں کرے گا اللہ ذوالجلال تیرے گھر بار اندر رحمتاں برکتاں نازل کر دے گا ایک دور سی جدو مسلمان قرآن نو بڑے پیار نال پڑھ دے بیٹیاں قرآن پڑھ دیاں بیٹے قرآن پڑھ دے ماں قرآن پڑھ دی باپ قرآن پڑھ دا سارے گھر اندر قرآن دی تلاوت دا ماحول ہوندا اے لوگوں دن دا آغاز نماز تو بعد تلاوت قرآن نال ہوندا گھر دا ہر فرد قرآن دی تلاوت کردا اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوندا ایک بزرگ کمان والا ہوندا سی ساری فیملی کھان والی کدے آٹے دا بحران نہیں سی آیا کدے لوگوں کسے چیز دی کمی نہیں سی آئی اللہ اللہ اج اسا قرآن چھڑیا قرآن نو پڑھنا چھڑیا قرآن نو سمجھنا چھڑیا قرآن دی تلاوتاں چھڑیاں اے لوگو دنیا دے کم اندر مصروف ہو گئے فلماں تے گانے اندر لگ گئے اللہ اللہ جو قرآن دی تلاوت دا ٹائم سی اخباراں لے گیاں ڈائجسٹ لے گئے ناول تے میگزیناں لے گیاں اے لوگو قرآن چھڑیا اللہ دی رحمتاں رس گیاں اللہ دی برکتاں اٹھ گیاں ساری فیملی کمان تے لگیے خرچے پھر بھی پورے بولو نا کدے جناب پیغام آ جاندہ بجلی مہنگی ہوگی کدے پیغام آ جاندہ آٹا شارٹ ہو گیا کدے پیغام آ جاندہ جناب اج پانی بند ہو گیا کدے پیغام آ جاندہ سکولاں دے بچیاں دی فیساں ود گئیاں او لوگوں توجہ فرماؤ ذرا اج بھی آ جاؤ اللہ پاک دے قرآن نال پیار پا لو اللہ پاک دی کتاب نو سینے لا لو اللہ پاک دا قرآن جنہ کماں تو روکدا ہے رک جاؤ جنہ کماں دا حکم دے وہ عمل کرنے والے بن جاؤ اللہ پاک دی رحمتاں آن گیاں اللہ روزی اندر برکتاں فرمائے گا اسی واسطے میں تینوں پیغام دینا چاہنا اللہ 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 مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیا بہار ذرا کھل کے کہہ سبحان اللہ تواڈے منہ ویسے سجدی بڑی جے کہہ کے ویکھو بلا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیا بہاراں کلام خدا نو جنہ سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں بڑا پیارا جملہ ذرا توجہ فرماؤ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے کیڑے پیارے تے قرآن آیا جس پیارے دی اللہ پاک نے شانہ بنائیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور پھر قرآن
قرآن دی عظمت دا اندازہ لگاؤ. اللہ پاک نے جدو اپنی ذات دا تعارف کروایا, اللہ پاک نے اپنی شان کریمی دا اعلان فرمایا, اپنی ربوبیت دا تعارف کروایا, لفظ عالمین محبوب دی رسالت دا تعارف کروایا, لفظ عالمین قرآن دا تعارف کروایا, لفظ عالمین کیویں مال کے ارض و سما نے اپنی ذات دے بارے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. ساریاں تعریفاں اس اللہ دے واسطے جڑا جہاناں دا پروردگار ہے, ساریاں تعریفاں اللہ ذو الجلال واسطے جڑا سارے جہاناں دا پالنے والا, سارے جہاناں دا پروردگار. محبوب دیاں واری آئیاں, راج دلارے دیاں واری آئیاں, والضحیٰ دے چہرے والے دی واری آئی, علم نشرہ دے سینے والے دی واری آئی, خوشبودار پسینے والے دی واری آئی. مالک کائنات نے اپنے محبوب دے بارے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب میں تانوں جہاناں دے واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اللہ 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 جہاناں واسطے رب ہے اور میرا نبی جہاناں واسطے رحمت ہے. قرآن پاک دیواری آئی, اللہ پاک نے لفظ عالمین کا تعارف کروایا کیویں مال کے رزو سما نے فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین. نصیباں نال کٹے ہوئے ہو. اللہ پاک نے تانوں رچ کتے دی لڑائیاں دا شوق نہیں دیتا. اللہ پاک نے تانوں کبوتراں تے تتراں دی لڑائیاں تے بازیاں دا شوق نہیں دیتا. اوے سجدے پھینک کے اس اللہ دا شکر ادا کرو جس اللہ نے تانوں موت دے کھوہ تے خسریاں دے ناچ تو بچایا, سرکساں تو بچایا, جس اللہ نے ٹھیٹھاں تو بچایا, میراسیاں تے ڈوماں دیاں جختاں تو بچایا, جس اللہ نے تانوں قرآن دا شوق نصیب فرمایا. اللہ تیرا شکر. حضرات توجہ فرماؤ, پونڈیاں تھلے تسی بیٹھے ہو نعرے میرے مارن دے, تھوڑا بڑا حوصلہ اللہ جاندا, تسی تے پیچا پا کے بیٹھے نہ پونڈیاں نہ. اللہ سونے اے تیرے بندے تیرا پیار لے کے آئے, انہاں دا پیار قبول کر لے. حضرات سنو اللہ پاک دا قرآن مال کے کائنات نے فرمایا, اللہ ذوالجلال نے فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین. اور بیت اللہ دی واری آئیاں اوتھے اللہ پاک نے تعارف لفظ عالمین کروایا. اللہ پاک نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. کتنی شان اللہ پاک نے اپنے قرآن عطا فرمایا. اس بات میں عرض کر رہا سا میں قرآن دے ہر جی تسی بھی بولے یا کرو بندے ہو گوبھی دے پھولتے نہیں ہو. حضرات جو فرماؤ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے, میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے. جی قرآن دینل سرگود والے غور کر ذرا, خلیل آبادیہ توجہ کر ذرا. اللہ 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 پورے علاقے چوہان والے قرآن دے پروانے ہو توجہ فرمانا ذرا. جی قرآن دینل دلوں پیار پاویں, دلوں پیار پہ جائے پھر قرآن دیا تلاوت تو بغیر دل نہیں گزردا, دل نہیں لگتا, پھر جی کرتا ہے میں روز قرآن پڑھا. اللہ سونے سانو روز پڑھنے والا بڑا. اچھی کہو رمضان آ رہے ہے کہو الحمدللہ. کیوں بھی کنا پڑھو گے تو ایک ایک تو مکمل کرو گے نا. رات سننا بھی ہے دنے سارے بولو یار, ادھے بول دینے ادھے آدھے سلاح کر کے دساں گے. قرآن پڑھنا بھی ہے رات نو قیام اندر تراوی اندر, بولو بولو. سننا بھی ہے قرآن نال پیار کرنا تہاڈا کام ہے, بیڑا پار کرنا عرش والے دا کام ہے. اللہ پاک دے قرآن نال پیار کرنا تے
تیرا کام ہے، تیرا بیڑا پار کرنا میرے رحمان دا کام ہے۔ کیوں؟ میرے محبوب آقا نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا، وہی والی زبان وہی والی بولی بولنے والے محبوب نے فرمایا، محبوب کبریا نے فرمایا اقرأ القرآن اقرأ القرآن اقرأ القرآن۔ او لوگوں قرآن پڑھیا کرو، بولو کی پڑھیا کرو؟ قرآن پڑھیا کرو، قرآن پڑھیا کرو۔ جو اللہ پاک دا قرآن پڑھو گے فائدہ کی ملے گا؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ ایک قرآن قیامت والے دن، توجہ میرے وال، ایک قرآن قیامت والے دن اپنے پڑھنے والیاں دا، محبت کرنے والیاں دا سفارشی بن کے آئے گا۔ کی بن کے آئے گا قرآن؟ کنہ دا؟ سارے بولو، غلاف چاڑ چاڑ کے رکھن والے دا۔ کئیاں کرانے وتیرا بنا لیا، ہر سال نواں غلاف، ہر سال جویں قبراں تے نویاں تو نویاں چادراں 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 در چادراں، غلاف در غلاف، غلاف در غلاف، تاکہ کھولنا نہ پوے۔ کیوں بھائی؟ پڑھتا نہیں، کھولتا نہیں، سمجھتا نہیں، غلاف چاڑ چاڑ کے رکھے، اچھاڑے چاڑ چاڑ کے رکھے۔ اے لوگو توجہ فرماؤ، اے قرآن سفارشاں کرے گا جے نو پڑھو گے اور سمجھ سمجھ کے پڑھو گے، اے دی تلاوت دا حق ادا کرو گے۔ جس طرح اللہ پاک نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہوں نے کتاب جیسی نعمت عطا فرمائی، او میری کتاب دیاں تلاوتاں کردے نے۔ کیویں تلاوتاں کردے؟ جویں تلاوت کرن دا حق بندا ہے۔ کیویں تلاوت کرن دا حق بندا ہے؟ اے حق بھی اللہ پاک دا قرآن بیان کردا ہے۔ آؤ لوگو سننا ذرا تلاوت قرآن دے حق کی نے۔ مالک عز و جلال نے فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ۔ جدو قرآن پڑھنا ہوئے پہلے اللہ پاک دی پناہ طلب کر لیا کرو۔ اور کتے اللہ پاک دا قرآن دس رہا ہے لا یمس الا المطہرون، اللہ پاک دے قرآن نو چھونا ہوئے تے پاک حالت اندر چھویا کرو۔ اللہ پاک دا قرآن پڑھنا ہوئے پاکیزہ حالت اندر پڑھیا کرو، پاک حالت اندر قرآن نو پکڑیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن پاک دا کریا کرو، قرآن دا ادب کریا کرو، قرآن پاک دے احترام کریا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگو توجہ فرماؤ، ساڈے پنجابی ادب نے سانو یہ سمجھایا کہ قرآن پیا ہے، قرآن کھول کے بندہ بیٹھا ہے، تمہیں دو کنارہ تک جانا پوے، انج کر کے کنڈ نہیں ہونی، پچھلے پاسے منہ کر کے الٹے قدم جانا۔ اے لوگو سا اے مانا سمجھیا، اصل اندر قرآن نو کنڈ کرن دا مانا ہے وے۔ قرآن کہندا اقیم الصلاۃ، بندہ نماز نہیں پڑھدا، قرآن کہندا نماز پڑھ۔ اس ظالم نے قرآن نو کنڈ کر چھڈیے۔ قرآن کہندا آت الزکات، زکات ادا کریا کرو۔ جیڑا ظالم اپنے مال دا پورا حساب کر کے سال بعد زکات نہیں ادا کردا، اس ظالم نے قرآن نو کنڈ کیتی ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا شراب دے قریب نہ جاؤ، جوئے دے قریب نہ جاؤ۔ جیڑا بندہ شراباں دا دل دادا بن گیا، جوئے دے کاروبار کردا ہے، او لوگوں سود تے کاروبار کردا ہے، اس بے ایمان ظالم نے اللہ پاک دے قرآن نو کنڈ کیتی ہے۔ قرآن کہندا بالوالدین احسانا، ماں باپ نال اچھا سلوک کریا کرو، ماں باپ نال نیکیاں کریا کرو۔ جڑا ماں پیو نو گالیاں بکدا ہے، والدین دا دل دکھاندا ہے، ماں باپ نو رواندا ہے، ماں باپ نو پریشان کردا ہے، اس ظالم نے اللہ پاک دے قرآن نو کنڈ کیتی۔ کیوں بھائی کیتی کہ نہیں کنڈ؟ اے کنڈ سمجھیے حضرات، میں سمجھنا ہر لحاظ نال قرآن دا ادب کرو، ہر لحاظ نال قرآن دا احترام کرو، مگر کنڈ کرنا قرآن دا اے وے کہ اللہ دے قرآن دیا نافرمانیاں کرنا، قرآن دی مخالفت کرنا۔ اور پھر سن لو جنہ نے قرآن تو دوری اختیار کیتیاں، قرآن دی مخالفت کیتی، اللہ پاک دا قرآن دس رہا ہے وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا،
کئی نصیباں والے دیاں میرے سونے نبی نے سفارشاں کرنیاں نے، کئی بختاں والے دیاں میرے پاک نبی نے سفارشاں فرمانیاں، لیکن لوگوں کچھ بد نصیب ایسے بھی ہون گے جنہاں دیاں سونے نبی نے شکایتاں لانیاں نے، شکایتاں کر دینیاں۔ اللہ اللہ اللہ، او جنہاں بد نصیباں دیاں شکایتاں آمینہ دلال اللہ دی بارگاہ اندر کرے گا، انہوں چھڑان والا کون ہے، انہوں بچان والا کون ہے؟ ہائے اللہ میری توبہ، او کون بد نصیب نے جنہاں دی شکایت آمینہ دلال کرن گے؟ او لوگ نے جنہاں قرآن چھڑیا، جنہاں قرآن تو کنارہ کیتا، اللہ پاک دے قرآن تو دوری اختیار کی دیا نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگوں توجہ فرماؤ، یہ قرآن اتنی تاثیر والا ہے، مالک کائنات کا قرآن سن دے جاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ فرمایا قرآن اتنی ہیبت والی کتاب ہے، مالک کل کائنات نے فرمایا اے بشر، اے ابن آدم، اگر اس پیارے قرآن نو میں پہاڑاں تے نازل کر دیندا، انہاں پتھراں دیاں دیواراں تے نازل کر دیندا، اللہ اکبر کبیرہ، اے پتھر دے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندے، چورو چورو دے۔ اللہ پاک دے ڈر دی وجہ تو، خشیت الہی دی وجہ تو او بندیا تینوں کی بن گیا، تو ٹس تو مس نہیں ہوندا۔ اللہ اللہ اللہ، نصیباں والے جنہاں قرآن سنیا زندگیاں بدل گئیاں۔ خطاب دا بیٹا عمر قرآن سنیا زندگی بدل گئی، دوس قبیلے دا سردار عمر بن طفیل قرآن سنیا زندگی بدل گئی۔ اللہ اللہ اللہ، قرآن سن دے گئے زندگیاں بدل دیا گئیاں۔ اج دے مسلماناں تو بھی غور کر ذرا، کتنے سال گزر گئے قرآن سن دیا، نماز تراویح اندر بھی قرآن سنیا، جمعے اندر بھی قرآن سنیا، درس قرآن اندر بھی قرآن سنیا ہے، مگر زندگیاں نہ بدلیاں، حجامتاں نہ بدلیاں، کاروبار نہ بدلے۔ ہائے اللہ میری توبہ، غمیاں خوشیاں دے انداز نہ بدلے اور تیری چال چلن نہ بدلی۔ حضرات غور تے فرماؤ نا، اللہ پاک دا قرآن کتنی شان والا ہے، جے قرآن دے مطابق زندگیاں بناؤ گے اللہ ذوالجلال جنت تواڈے نامے الاٹ فرما دے گا۔ عظمت مصطفیٰ، سارے بولو سوائے گونگے تو عظمت مصطفیٰ۔ نہیں یار تھک گئے لگ جائے، چلو میں آنے والی خطیبہ کی محنت کراں گا، ٹائم تھوڑا تھوڑا لاؤ، بیچارے تھکے پہ۔ نعرہ تکبیر، حضرت مولانا محمد خالد صاحب مجاہد۔ حضرات توجہ فرماؤ، میں کی عرض کر رہے ہیں؟ عظمت بولو، اگے مہینہ کیڑا آ رہا ہے؟ رمضان تے قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان تے قرآن دا، بولو یار، رمضان تے قرآن دا گہرا بڑا گہرا تعلق ہے۔ سنو سنو، اور دوویں قیامت والے دن بندہ مومن واسطے سفارشی بن کے آن گے۔ رمضان جوں جوں قریب آ رہے، اہل ایمان دے دل اندر ایک مسرت دی لہر ہے، مومنہ دے دل اندر ایک خوشی دی لہر ہے۔ مومن مرد ہوے، مومنہ عورت ہوے، دل اندر ایک خوشی دی لہر اٹھیے، اللہ تیرا شکر زندگی اندر پھر دوبارہ موسم بہار آ گیا، اہل ایمان دے دلاں نو چین و قرار آ گیا، اور منافقاں دے سر نو پیڑ پئی ہوئے کی بن گیا؟ منافقاں دے دلاں سر نو، منافق پریشان ہو گیا ہے، سر پکڑ کے بیٹھا ہے، ایک پورا مہینہ چاہ والے کھوکھے بند سگٹاں بازاراں وچ پینی، دے پا دیا مصیبتاں پئیاں، مومن خوش ہو رہا ہے، مومن خوشیاں چڑیاں نے، کیسیاں خوشیاں نے؟ اللہ اللہ اللہ، خالد مجاہد اپنے لفظاں اندر مومناں دے ایمان دی جذبات دی ترجمانی کرنا چاہندا ہے۔ مومن کی کہندا ہے، اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو۔ ذرا کھل کے کہو سبحان اللہ۔ جنہ خالص دودھ پیتے ہو تے کہو نا سبحان اللہ۔ جڑے بچارے فیڈرا تو پڑے دی آواز کی نکلنی، تسی تے بولو سبحان اللہ۔ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا، کی کیا ہے؟ خوشی ہے نا؟ بولو، تیرا آنا مبارک ہو۔ کیوں؟ رکھیں گے روزے
ایک بھائی نے کیا ہی انشاءاللہ دوجے سوچی پہ گئے موسم ویکھاں گے جے بہت ہی گرمی ہوئی پھر ہیں رکھیں گے روزے نہیں گل نہیں بنی رکھیں گے روزے سرگودے تک تیری آواز جائے انشاءاللہ دی رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا بنان لگیا بھی زور میرا لگیا سنان لگا بھی میرا لگتا تھکی تو ہی جاندے ہو نہیں تھکے اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو مومن دے جذبات کی نے مومن دے جذبات کی نے مومن دا ایمان کی کہندا ہے تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالا ہے تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالا ہے تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مومن دے ایمان دی گلاں کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ مومن خوشی اندر مومن دے دل اندر مسرت دی لہر مومن دے دل اندر خوشی دی لہر کیوں اللہ اکبر کبیرہ مومن دا ایمان کی کہندا ہے سناواں تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو ایک اور جملہ بڑے پیار والا منتظر ہے تیرے ایمان والے اے اللہ پاک دے سونے مہمان اے ماہ سیام اے ماہ رمضان منتظر ہے تیرے ایمان والے قرآن والے ایمان والے قرآن والے تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان تیرا آنا مبارک ہو اللہ اکبر کبیرہ مالک کائنات نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وبينات من الهدى والفرقان اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا رمضان دا برکتاں والا رحمتاں والا عظمتاں والا او مہینہ جڑے مہینے اندر سب قرآن نازل فرمایا جڑے مہینے قرآن اتاریا گیا او لوگوں کیڑا قرآن ہے ہدل للناس لوگوں واسطے ہدایت دا پیغام بن کے آنے والا ہدل للناس وبينات من الهدى والفرقان اور محبوب آقا نے فرمایا جن نے رمضان دے روزے رکھے اللہ نو راضی کرنے واسطے ایمان نال ثواب دی نیت نال اپنے اللہ دی خوشنودی رضا اور رحمت دے حصول واسطے فرمایا اللہ دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اور جن نے رمضان دیا راتاں دا قیام کیتا کی کیتا وہ کیندہ ہے دسو یار نہیں سارے بولو نا پھر گل کئی پنڈاں دے چودھری کٹھے ہوئے بیٹھے کہندے پچھلے سال والا اساں کاری نہیں رکھنا انہیں آخیا چودھری کیوں اسی وہ کھڑا مار دیندا کیوں بھائی
ابھی وہ امام کعبہ دی طرف سے قرآن پڑھدا ہے، مدینے دے اماماں دی طرف سے قرآن پڑھدا ہے، ایک ایک ٹھہر ٹھہر کے ہیٹ پڑھدا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہہ دو تمہیں مدینے دی جاگ نہیں لگی ہالے؟ اللہ تمہیں مدینے لے ہی جائے انشاءاللہ. جدو مدینے کو گیڑا لاؤ گے نا پھر تہاڈی آمین دی لذت ہی کچھ اور ہوے گی. جنی گونج آمین دی سرکار تے مدینے پیندی ہے پوری کائنات اندر او گونج سننے چ نہیں آئے گی. اللہ اللہ مکہ گونج رہا ہے، آمین نال مدینہ گونج رہا ہے. ایتھے بیچارہ فتوی لان والا فتوی لاندا رہندا ہے، اوتھے جا کے او دا بھی جی کردا ہے آمین. اوتھے جا کے او دا بھی نہ شرمایا کرو، پیار نال کیا کرو، محبوب دے فرمان تے عمل کریا کرو، صحابہ دی طرز عمل تے عمل کریا کرو. آؤ لوگوں میں عرض کر رہا سا اللہ ہاں وہ کہندے جی پچھلے سال والا نہیں رکھنا، وہ ہے کھڑا رکعتاں لمیاں پڑھدا ہے. چودھری حافظ دے داڑے ہو گیا مولوی صاحب تیرے پیو دے بدے ہیں رکعتاں لمیاں کر چھڑیاں. وتین تو چھوٹی صورت کوئی نہیں قرآن چ، تینوں وتین بھی ہضم نہیں ہوندی پئی تے نالے تڑیاں لاندا جے ایویں ہی رولا رہیا پھر ستیویں ویلا ہے. کیا بات! بڑا ماں نے اپنی دولتاں دا، بڑا ماں نے اپنے روپیاں دا، کہندا پھر ستیویں دی شے کو نہیں لبنی. وہ بھی بیچارہ غربت تے مہنگائی دا ستایا، کہندا چوری اج دی غلطی معاف کرو، سویرے ساڈیاں سپیٹاں ویکھ لے جائیاں. پھر گراریاں نو تیل لا کے آیا سویرے حافظ اکو سا اندر پوری فاتحہ لے گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الف لام میم ذالک الکتاب. انہیں اونی دیر بریک تے پیر نہیں رکھیا جب تک سا نہیں مکیا. انہیں قرآن دا کترا نہ کریا کرو، محبت نال پڑھیا کرو، پیار نال کرو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ قرآن نال پیار کرو گے، محبت کرو گے، پیار نال سنو گے، پیار نال پڑھو گے، اللہ پاک دی قسم قرآن قیامت والے دن تہاڈا سفارشی بن جائے گا. ایویں پڑھیا کرو جویں مالک کائنات نے اپنے قرآن اندر فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اور میرے نبی نو قرآن پاک نال کتنا پیار سی. جبریل قرآن لے کے آندے میرے پاک نبی تے قرآن نازل ہوندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ادھروں جبریل پڑھدے جاندے، ادھروں اللہ پاک دے محبوب پڑھنا شروع کر دیندے. جبریل امین دے نال نال میرے پاک نبی جلدی جلدی پڑھدے رہندے، کتے بھول نہ جاواں، کتے کوئی اعتراض نہ جاوے. مالک کائنات نے میرے مصطفیٰ دا شوق ویکھیا، میرے آقا دا ذوق ویکھیا. او مسلماناں تیرے میرے آقا دا شوق اللہ پاک دا قرآن سی. نبی پاک دا شوق سارے بولو. تے ساڈے اج دے منڈیاں دا شوق بولو. کسی نو نصیبوں دا شوق، کسی نو لتے دا شوق، کسی نو عیسیٰ خلوی دا شوق، کسی نو جناب مراسیاں دیاں جگتاں دا شوق، کسی نو رکش کتے دیاں لڑائیاں دا شوق، کسی نو موت دے کھوہ تے خسریاں دے ناچ ویکھن دا شوق ہے نا. اور جیدہ کلمہ پڑھیا او شوق اپنا، او میرے مصطفیٰ دا شوق اللہ پاک دا قرآن پڑھنا، اللہ سونے دا قرآن سننا. او بے وفا امتی نہ بن، وفادار امتی بن، ایسا امتی بن. سن ذرا میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال نال قرآن پڑھدے جا رہے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن پڑھدے جا رہے. ایڈی کیڑا گل نعرہ میں آپ لا لگا، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. لو جی ماشاءاللہ شیر پنجاب تشریف لے. اس تو اگے کنارے مک گئے، ہن آسمان نو لے چل. حضرات توجہ شریف فرماؤ میرے ول. ہاں ہاں میرے پاک نبی جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین دے نال سونا قرآن پڑھ دے جاندے. مالک کائنات نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے انداز لے کے میرا سونا اس فکر اندر کدے ایت نہ رہ جائے, کوئی اللہ پاک دے قرآن دا حصہ رہ نہ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. مالک کائنات نے فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اے میرے پیارے نبی انہی جلدیاں نہ کریا کرو, اپنی زبان حرکت اندر نہ لے آیا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اس راستے کی آیت رہ نہ جائے, میں بھول نہ جاواں. میرے سونیا قرآن نو تیرے سینے اندر محفوظ کرنا ساڈا کام ہے, پڑھنا بھی ساڈا, پڑھانا بھی ساڈا کام ہے. سونیا قرآن سمجھانا بھی ساڈا کام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ سنو نبی پاک دا شوق کیسا ہے, نبی پاک دا شوق کیسا ہے. ایک دن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے عبداللہ ابن مسعود, جی جی یا رسول اللہ. آقا فرما دے عبداللہ مینوں قرآن پڑھ کے سنا. کی سنا؟ سارے بولو میں نے قرآن پڑھ کے سنا, قرآن پڑھ کے سنا. حضرت عبداللہ عرضاں کردے سونے آنا کراؤ علیکا علیکا انزل. سونے میں تانوں سناواں, تواڈے تے قرآن اتردا ہے, تواڈے قلب اتر تے قرآن نازل ہوندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سونے تیرے سینے تے قرآن اتردا ہے, میں کوئی تانوں بہتر تے نہیں پڑھنا جاندا. محبوب فرماندے نے انی احب ان اسمعہ من غیری. آج عبداللہ میرا جی پیا کردا ہے, اج میرا دل کردا ہے, اج میرا شوق آ گیا ہے, اج میں کسی ہور کول سننا چاہنا, اج میں قرآن سننا چاہنا. پڑھدا تے رہنا ہی, اج میں سننا چاہنا. حضرت عبداللہ فرماندے میں قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے, پڑھدا جا رہے ہیں, پڑھدا جا رہے ہیں. جناب ابن مسعود فرماندے نے جدوں پڑھدے اس ایت تے آیا, توجہ میرے ول فرماؤ, اس ایت تے پہنچیا نا. اللہ اکبر کبیرہ. مالک کائنات نے فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. اللہ اکبر کبیرہ. او کیسا سما ہوئے گا, کیسا منظر ہوئے گا جدو ہر امت دا گواہ طلب کران گے, ہر امت تے گواہ بلاواں گے. لیکن سونے وضحا چہرے والیا, واللیل زلفاں والیا, ماساق کا جل والیا, علم نشرہ دے سینے والیا, خوشبودار پسینے والیا. میرے یا سونے وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. میرے محبوب جی تینوں سارے تے گواہ بناواں گا. حضرت عبداللہ فرما دے جدوں میں ایت پڑھی نا, نبی پاک فرما دے عبداللہ بس کر, عبداللہ رک جا میرے عبداللہ رک جا. حضرت عبداللہ فرما دے نے میں چہرہ چکی آئے, اللہ اللہ تلاوتاں روکیاں, میں اپنا چہرہ چکی آئے. اللہ اکبر کبیرہ. او نظراں میں اپنے مصطفیٰ دے چہرے تے پائیاں, آمنہ دلال دے مکھڑے تے نظراں ماریاں. میں کی ویکھنا, نبی پاک دی اکھیاں چانسو جاری, نبی پاک اللہ پاک دا قرآن سن کے روئی جا رہے. او مسلماناں غور کر, نبی پاک قرآن نال کتنا پیار, کتنی لگن تے کتنا لگاؤ قرآن پاک نال. ایویں تو بھی محبت کریا کر, پیار نال قرآن پڑھیا کر. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن پڑھیا کر, قرآن سمجھیا کر. اللہ تیری زندگی سنوار دے گا, اللہ تیری آخرت سنوار دے گا. تیری زندگی اندر نکھار پیدا ہو جائے گا. اللہ ذوالجلال تیری آخرت سنوار دے گا قرآن نال. اے قرآن آیا ہی زندگی اندر ایک بہار پیدا کرنے واسطے, سیرت و کردار اندر نکھار پیدا کرنے واسطے. اللہ اللہ جدوں دا آئے جو کا تو, کوئی مائی دلال اللہ دے قرآن اندر تبدیلی نہیں کر سکے. یہ قرآن دا معجزہ ہے, کوئی تبدیلی بولو. مخالف بڑے آئے قرآن دے, مگر جل دے رہے, جل دے دنیا تو چل بسے, تبدیلی کر سکے. زمانے بدل گئے, حالات بدل گئے, حکومتاں بدل گئی, قرآن نہ بدلیا. اللہ اللہ اللہ. اس بات میں بھی کہہ دیواں, ذرا بزرگاں دی گلاں کہہ دیواں. بدلے گا زمانہ لا مگر قرآن نہ
بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہر روز بدلتے رہتے ہیں، ہر روز بدلتے رہتے ہیں، کفار کی پوجا کے مرکز پر مومن کا قبلہ کعبہ، ایمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھ لیا، شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھے آ کے نہیں۔ جڑا قوم نو مکے وکھاندا سی ہن مکے سمیت ہی لکیا پھردا، مکے سمیت ہی او مکے دکھان والا، مکے دکھان والا نظر آندا اخباراں تے، بولو ٹی وی دی سکرین تے، گلیاں بازاراں اندر، جلسے اندر، کرائے دے ملازماں نو لے آ کے جلسے کامیاب کراندا، کہندا دیکھو مجھے دنیا کتنا چاہتی ہے، پبلک مجھے چاہتی ہے، یہ مجھے یہ سدا بہار صدر دیکھنا چاہتے ہیں، سدا بہار نہیں دیکھنا چاہتے، یہ تجھے چوکو چراہوں میں الٹا لٹکا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا بھائی الٹا لٹکا دیکھنا چاہتے ہیں نا؟ انشاءاللہ کدے تے قابو آئے گا، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ حضرات توجہ فرماؤ، میں عرض کر رہا تھا اللہ اکبر کبیرہ، شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھ لیا، پر شاہ محبوب خدا سلطان نہ بدلا جائے گا، شاہ محبوب خدا سلطان نہ بدلا جائے گا۔ اور لوگ اللہ پاک نے قرآن نو کتنی شانہ عطا فرمائیاں، مالک کائنات نے فرمایا ایک قرآن اساں شفا بنا کے اتارے آئے، ہدایت بنا کے اتارے آ۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے، اور لوگوں میں بڑی سپیڈ گل کر رہے ہیں، جلدی تقریر مکانا چاہنا۔ ابو سعید خدری فرماندے نے صحابہ دا قافلہ سفر کر رہے ہیں، ایک بستی دے قریب تو گزرے، بستی والے بھی ایسے جنہ ضیافت تو انکار کیتا، بستی تو باہر جا کے پڑاؤ کیتا بیٹھے۔ اس قریبی بستی تے خاتون دوڑی آئی سا چڑے ہوئے، آگے کہندی او قافلے والےو، وے قافلے والےو، پڑاؤ کرنے والےو، تواڈے اندر کوئی علاج معالجہ کرنے والا، کوئی دم کرنے والا ہوئے، ساڈے سردار نو کسے موزی چیز نے ڈنگ ماریا، بہکیاں گلاں کردا ہے، الٹیاں پلٹیاں گلاں کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہے کوئی تواڈے اندر دم کرنے والا، علاج معالجہ کرنے والا؟ جناب ابو سعید خدری فرماندے ساڈے وچ ایک بندہ گیا، اونے جا کے اللہ دا قرآن پڑھیا۔ سارے بولو کی پڑھیا؟ دم کرنے واسطے کی پڑھیا؟ پاکستان چ بڑیاں ورائٹیاں چلدیاں دماں دیاں، اللہ جاندا ہے، بڑیاں ورائٹیاں چلدیاں، بڑیاں ورائٹیاں دماں دیاں، گرو شنکر چشتار مانتے ہی شدم بن کے جائے شیطان، یہ بھی ایک دم ہے۔ کالی کرما والی مجھوں سے دیکھی والی، کہیں جھولے لال دے دم بڑھائے۔ حضرات قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، قرآن جیسا کلام کوئی نہیں، قرآن شفائی شفائے، بولو قرآن۔ اللہ پاک دا قرآن پڑھیا کر، شفاواں واسطے قرآن پڑھیا کر، قرآن۔ جناب ابو سعید فرماتے نے تاسا جا کے قرآن پڑھے آئے، صحابی رسول نے قرآن پڑھیا، جدو صحابی رسول نے دم کیتا اللہ پاک نے قرآن پڑھدیاں شفاواں عطا کیتیاں۔ جدو واپس آن لگا 30 یا 40 بکریاں دا تحفہ اینا کر والے نبی پاک دے صحابی نے چھڑے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو بکریاں لے کے ساتھیاں کول آئے فرمان لگے بھئی اللہ دے بندیا او کی علاج کر کے آئے، کی انہاں دا کی دم کر کے آئے؟ کہندے میں قرآن دی سورہ شافیہ پڑھی، کیڑی پڑھی؟ سورہ وافیہ پڑھی، کافیہ پڑھی، سورۃ الشفاء پڑھی، ام القرآن پڑھی، فاتحۃ الکتاب پڑھی، ام الکتاب پڑھی، سب مسانی پڑھی۔
لبھی اوڑ پر آدسن کنیا صورتوں میں گنیا نے اوڑ بولن دوجا کوئی نہ بولے ہیں یہ مطلب دور بدل گئے ہوں اوڑ او نہیں رہے یہ سیانے ہو گئے قرآن نل مس اتنا قرآن نل پیار اتنا اللہ تنو ایک والا ہی رکھے اور ایک والے ہو اللہ ایک والا رکھے یک جائی ہو اللہ یک جائی رکھے ہر جائی بڑھم تو بچائے سنو سورہ فاتحہ پڑھی کیڑی پڑھی کہ قرآن ایسی کتاب ہے جڑے منہ چو قرآن دی تلاوت ہوندی اللہ اندی پھوکاں چ بھی اثر رکھ دیندا ہے اور جڑے منہ چو قرآن گزرے اس منہ دیا پھوکاں چ بھی اللہ اثر رکھ دیندا ہے ماشاءاللہ قاضی عبدالرشید صاحب الحمدللہ مناظر اسلام تشریف لے آئے حضرات سنو امام الانبیاء جناب محمد پہلے قرآن سنے اور حدیثاں سنو نبی پاک دیاں آپ سرکار نے فرمایا یہ توجہ شریف میرے ور رہے گی گل سمجھ آئے گی میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به آخرین فرمایا اللہ ذوالجلال عزتاں دیندا ہے قرآن دی وجہ تو جنہ قرآن نال پیار پایا عزتاں ملیاں جڑے قرآن تو دور گئے ذلیل و خوار ہوئے اج کوئی شیر پنجاب ہے کوئی شیر اسلام ہے کوئی خطیب پاکستان ہے کوئی بلبل چمنستان ہے حضرات کوئی شاہ سوار خطابت کوئی شہباز خطابت اے سارے القاب ملے الیکشن لڑ کے نہیں قرآن دی نوکری کر کے ملے یہ سارے القاب کب نال ملے بولو بولو ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا اللہ تیرے قرآن سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا اللہ ذوالجلال میری تواڈی حاضری قبول فرمائے الحمدللہ جید علماء خطبہ تشریف لے آئے اللہ ذوالجلال سب دی تشریف آوری قبول فرمائے میں تواڈے درمیان اور علماء خطبہ دے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا اینا ضرور ہے کہ انہاں اوڑ پراواں نوں مبارکباد پیش کرنا جنہاں نے محنت کی تھی اللہ پاک نے سونا پھل عطا فرمایا ہر پاسے پروانے ہی پروانے نظر آ رہے ہیں کوئی چھوٹے چھوٹے کوئی بڑے بڑے کتے بھی پروانے تھلے بھی ہر پاسے پروانے ہی پروانے الحمدللہ نظر اللہ انہاں سارے ساتھیاں دیاں بھائی عبد المجید صاحب راشد صاحب بھائی صدیق صاحب اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرمائے اور مولا کریم اس بستی اتے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ